ہٹے کٹے بھکاریوں کو دینا کیسا ہے؟ عرفان ناصر سندھ سے، ہماری دکان پر روزانہ 20 سے 30 بھکاری آتے ہیں جن میں ہٹے کٹے جوان بھی ہوتے ہیں اور ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتے ہیں، ان کو کچھ دینے کے بارے میں کیا ہدایات دیں؟ یہ ہٹا کٹا کا جو لفظ ہے نا، یہ ویسے ہی بڑا ہٹا کٹا ہے. تو جب خود ہٹا کٹا آدمی آ رہا ہے، کٹا پتہ ہے کس سے نکلا ہے؟ یہ بھینس کا جو بچہ ہے نا نر، یہ اس کو کٹا بولتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا گول ہوتا ہے، اس میں بہت گوشت نکلتا ہے. تو اس پہ ترس انسان کو بالکل بھی نہیں آتا کیونکہ یہ خود اتنا کٹا ہوتا ہے. تو آپ خود سوچو کہ جو کٹے کی طرح ہو اور ساتھ میں ہٹا بھی ہو، تو ایسے آدمی پہ تو ترس نہیں آتا. علماء نے بیان کیا ہے کہ جس کو اللہ نے بازوؤں میں اتنی طاقت دی ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. تو جس میں کمانے کی طاقت ہے، موٹے تازے ماشاءاللہ گھوم رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ نہ تعاون کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار مل نہیں رہا ان کو، کمزور ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. ایسے ہٹے کٹے لوگوں کے بارے میں ایک بات میں کہوں گا، بعض دفعہ ان میں واقعی مجبور بھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی ملازمت مل نہیں رہی ہوتی. تو ایسے موقع پہ ان کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا کٹا ٹائپ کا آدمی آئے جو ہٹا بھی ہو، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی مزدوری کا بولیں اس کو کہ یار میں تمہیں ایسے ہی نہیں دوں گا، یہ کام کر دو میرا ذرا، تو اس کے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اگر وہ کام کر دے اس کا مطلب ہے واقعی یہ محتاج ہے. میری عادت یہی ہے، میں کوشش اسی کی کرتا ہوں. جیسے کوئی آتا ہے نا ہٹا کٹا بھکاری، میں کہتا ہوں یار یہ یہاں ذرا یہ مسجد کی جو ہے نا وہ کیاری بنا دو، ذرا تھوڑا سا کھدائی کر دو، میں 1 گھنٹے کے آپ کو اتنے پیسے دوں گا. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. اگر وہ تیار ہو جائے مزدوری کے لیے، اس کا مطلب واقعی مستحق ہے. پھر آپ نے کی بات اگر 500 کی ہوئی ہے تو آپ اس کو 1000 روپے دے دیں، 2000 روپے دے دیں، کیونکہ مستحق ہے. لیکن اگر وہ کنی کترا کے پتلی گلی سے نکل لے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ بھی کنی کترا کے پتلی گلی سے نکل لیں وہاں سے. آپ بولیں بھائی ہم پھینکنے کی چیزیں، ایسے لوگوں کو تو آپ اپاہج بنا رہے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ تھوڑی حکم دیا ہے کہ لوگوں کو پیسے دے دے کے ان کو اپاہج بناؤ اور بالکل ہی قوم پہ بوجھ بنا دو ان کو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بھیک مانگی. آپ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کچھ تو ہے. وہ لے کر آئے ایک جو ہے وہ برتن لے کر آئے. آپ نے اسے نیلام کیا، 2 درہم میں بکا. ایک سے آپ نے کلہاڑی ان کو دی کہ بھئی کلہاڑی خرید کے لاؤ، اور 1 درہم سے آپ نے کہا کہ اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ. وہ کلہاڑی لے کر آئے، آپ نے دستہ لگایا اس میں اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. تو وہ بیچتے رہے اور اللہ نے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قوم کو اپاہج بنانے کا حکم نہیں دیا، قوم کو کارآمد بنانے کا حکم دیا. تو جو واقعی مستحق ہیں ان تک آپ رقم پہنچایا کریں، اور جو ایسے ہٹے کٹے موٹے تازے گول آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا دیں پیسے. بعض دفعہ مستحق بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو کہیں کہ آؤ ہم تمہیں کوئی کام بتاتے ہیں، تو کوئی چھوٹا موٹا کام لگائیں ان کے ذمے اور پھر اس کی دہاڑی ان کو دے دیا کریں. تو انشاءاللہ اس سے پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، لیکن وہ اتنی دہاڑی نہیں بنتی جس سے گھر کا خرچ چلا سکے. بعض دفعہ اتنے وہ دہاڑی پہ آمادہ بھی ہو جائے گا لیکن اس کے وہ اتنے بن نہیں رہے، اس کے گھر کے خرچے زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، یا تعلیم کے خرچے ہیں، یا بیماری کوئی ایسی آئی ہوئی خطرناک قسم کی، تو پھر اس میں الگ سے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے.